یہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا، جو صوفیاء ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو علم نہیں ہوتا نا۔ اصل علم والے یہ ہیں، اصل علم والے یہ ہیں۔ دو طرح کے علم ہیں، آیت پر آنے سے پہلے دو طرح کے علم۔ ایک علم جس کا نزول دماغ پر ہوتا ہے، ایک علم جس کا نزول دماغ پر ہوتا ہے، اور ایک علم جس کا نزول دل پر ہوتا ہے۔ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کے علم کا نزول ان کے دل پر ہوتا ہے، اور یہ قرآنی علم ہے۔ باقی سارے علوم وہ دماغ پر جو نازل ہونے والے ہیں، خطرہ ہے کہ وہ علم بھول جائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ آپ جوان ہوتے ہیں، آپ کا علم پورے عروج پر ہوتا ہے، حافظہ پورے عروج پر ہوتا ہے۔ جب تھوڑے بوڑھے ہوتے ہیں، دماغ کمزور ہوتا ہے، علم بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو وقت گزرتا ہے انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو علم دماغ پر آتا ہے اس میں بھول ہے، اس میں بھول ہے، کمزوری ہے۔ اور جو علم دل پر آتا ہے وہ بھولتا نہیں، وہ یاد رہتا ہے۔ اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ رب العزت قرآن کو نازل کر رہا ہے اور فرما رہا ہے محبوب اگر میں چاہتا تو قرآن کو تیرے دماغ پر نازل کرتا، لیکن دماغ پر نازل نہیں کر رہا۔ اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب تیرے دل پر نازل کر رہا ہوں، اس لیے نازل کر رہا ہوں تاکہ یہ قرآن تیرے دل پر آ کر ٹھہر جائے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اللہ فرما رہا ہے بابو اس لیے دل پر نازل کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں دل والا علم دے رہا ہوں، جس علم کا نزول دل پر ہو رہا ہے وہ دے رہا ہوں تاکہ ایسا علم آ جائے جو کبھی بھولے نہ۔ تو جو دل کا علم ہوتا ہے، دل والوں کا علم ہوتا ہے، اہل اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اہل اللہ کو دل والے کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں۔ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن ہر ایک کو اہل دل نہیں کہا جاتا، ہر ایک کو اہل دل نہیں کہا جاتا۔ یہاں ایک عقیدے کی اور بات کرتا ہوں کہ دل سب کے پاس ہے، لیکن ہر ایک کو اہل دل نہیں کہا جاتا۔ سب کے اندر روح ہے، جن کے اندر روح ہے وہ بولیں طرح، ہر ایک کے اندر روح ہے، سب کے اندر روح ہے۔ جو زندہ ہے اس کے اندر روح ہے، نیک اس کے اندر بھی، بد اس کے اندر بھی، گنہگار، نیکوکار، تہجد گزار، کافر، سکھ، عیسائی، یہودی، سب کے اندر روح ہے، لیکن یہ سارے روحانی ہیں۔ تو بھی سنا قاری صاحب نے انڈیا گئے تھے کہ سکھ بڑا روحانی ہے، کبھی روحانی سکھ دیکھا آپ نے؟ روح تو اس کے اندر ہے، روح تو اس کے اندر ہے نا۔ تو جس کے اندر روح ہو سے روحانی کہنا چاہیے، روح والا ہے وہ، لیکن روحانی نہیں کہتے۔ روح ہونے کے باوجود ہر ایک کو روحانی نہیں کہتے۔ روحانی اسے کہتے ہیں جو نیک ہو، طیب ہو، طاہر ہو، پاکیزہ ہو، اسے روحانی کہتے ہیں۔ عالم ہو اسے روحانی کہتے ہیں۔ بس ایک بات اور عقیدے کی آگے کرتا ہوں، جو نبی پاک کو بشر 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 کہتے رہتے ہیں نا، نبی پاک بشر تو ہیں، نبی پاک بشر تو ہیں، ہم آپ کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے،
لیکن آپ کے اندر بشریت کی صفات نہیں ہے. روح ہونے کے باوجود ہم روحانی نہیں کہتے. اس لیے نہیں کہتے کہ روحانی تو ہے، روح تو ہے، لیکن روحانیت کی صفات نہیں ہے اس کے اندر. روحانیت کی صفات نہیں ہے اس کے اندر. روح ہے لیکن روحانیت کی صفات نہیں ہے. روحانیت کی صفات کیا ہے؟ روحانیت کی صفات کیا ہے؟ روح کی صفات کیا ہے؟ نیک، پاکیزہ، طیب، طاہر. کیونکہ روح طاہر ہے، طیب ہے، امر ربی ہے. تو جس کے اندر روحانی صفات نہ ہو اسے نورانی نہیں کہا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن آپ کے اندر بشریت کی صفات نہیں ہے. بشریت کی صفات کیا ہے؟ بشریت کی ایک صفت یہ ہے، من جملہ صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ جو بشرا ہے، یہ جو جسم ہے، جب اس کو گرمی لگتی ہے، حرارت پہنچتی ہے تو اس سے پسینہ آتا ہے. اس سے پسینہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ابھی نہیں، ویسے تھوڑا سا ٹھہر جائیں. پسینہ نکلتا ہے، اور جب پسینہ نکلتا ہے تو اس پسینے سے بدبو آتی ہے. یہ بشریت کی صفت ہے. یہ بشریت کی صفت ہے. یہ بشریت کا خاصہ ہے کہ پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بشر ہیں، آپ کو بھی پسینہ آتا ہے کیونکہ بشر ہیں، لیکن بشریت کی صفات نہیں. آپ کے پسینے سے بدبو نہیں، خوشبو آتی ہے. بشر تو ہیں لیکن بشریت کی صفات نہیں ہے. دیکھیں نا، روح ہونے کے باوجود یہ نا ان لوگوں کو جو نبی پاک کے بارے میں بشر 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 کی رٹ لگاتے ہیں، وہ کسی سکھ عیسائی کو بھی کہیں گے بڑا روحانی ہے کیونکہ روح اس کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے کیونکہ قرآن نے اس کا اظہار کیا ہے. آپ کی بشریت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے. آپ کے بشر ہونے کا جو منکر ہے وہ کافر ہے. لیکن آپ کے اندر بشریت کی صفات نہیں ہے، بشریت کی عادات نہیں ہے. ایک چیز میں نے بیان کی، دوسری ایک اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی اور کھل جائے. جب پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کے آتے ہی ساتھ مکھیاں بیٹھتی ہے نا، مکھیاں جسم پر بیٹھتی ہے. جسم پر مکھی بیٹھنا یہ بشریت کی صفت ہے. جو بشر ہوگا، جس کے اندر بشریت ہوگی، کیونکہ مکھی گند پر بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جس کے اندر بشریت ہے وہاں مکھی بیٹھے گی. لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر کیوں نہیں بیٹھی؟ اس لیے نہیں بیٹھی کہ آپ کے اندر بشریت کے اوصاف اور بشریت کی عادات نہیں ہے. بشر تھوکتا ہے، بشر جس کے اندر بشریت کے اوصاف ہوں، عادات ہوں، وہ تھوکتا ہے. تو آپ جانتے ہیں اسپتالوں میں جاتے ہیں نا آپ، تو لکھا ہے تھوکنا منع ہے. اسپتالوں کے اندر تھوکنا کیوں؟ بیماریاں. کیوں؟ آپ تھوکتے ہیں، تھوکنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہونے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ بشر بھی ہوئے، بشریت والے جو ہوئے، گناہگار بھی ہوئے. لیکن حضور آپ کا لعاب دہن جب آپ تھوکتے ہیں تو بیماری پیدا نہیں ہوتی، شفا پیدا ہوتی ہے. شفا پیدا ہوتی ہے. تو
روحانی علم والے جو ہیں اسے روحانی کہا جائے گا جس کے اندر روحانی صفات ہوں. ہر ایک کو روحانی نہیں کہا جائے گا. اسی طرح بشر کی رٹ لگانے والے انہیں بھی چاہیے کہ بشر کی رٹ نہ لگایا کریں, آقا اور مولا کے نام کو جپا کریں.